میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ امیر اہل سنت کو پچھلے دنوں 12 ماہ کے اسلامی بھائیوں سے ملاقات کرتے ہوئے جب دیکھا تھا تو باپا نے بعض مقامات پر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ آپ کو 12 ماہ ہو گئے، آپ کو ہی 12 ماہ ہو گئے۔ تو میں باپا سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آخر 12 ماہ کے بعد آپ ایسی کیا تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں کہ 12 ماہ کے بعد آپ کو یہ نہ لگے کہ اس کو 12 ماہ ہو گئے اور یہ ابھی تک یوں ہی کہ یوں ہی ہے؟ آپ کچھ ایسا ذہن بنا کر چلیں، مدنی انعامات کا رسالہ پکڑے، چومے، سر پہ رکھیں، آنکھوں سے لگائیں کہ میرا رہنما تو ہے۔ مدنی انعامات جن کے زیادہ ہوتے ہیں نا تو ان کا اندازہ یوں ہو جاتا ہے جس سے وہ بیٹھا ہوگا تو اس کی نگاہیں نیچی ہوں گی، بات کرے گا تو عموماً نگاہیں نیچی ہوں گی اس کی، تو اس کا کہ چہرے سے حیا ٹپکے گی اور اسے انداز بتائے گا کہ یہ مدنی انعامات والا لگتا ہے۔ مدنی انعامات میں تو قفل مدینہ ہے، جو زیادہ عمل کرتا ہوگا مدنی انعامات میں، قفل مدینہ، زبان کی احتیاط، کم گوئی کی عادت، ادھر ادھر نگاہوں کا گھمانا پھرانا بھٹکنا، یہ سب اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ ایک اچھے مومن، اچھے مسلمان کی بھی ایک علامت ہے کہ وہ اس طرح شرم و حیا کا پیکر ہو، حسن اخلاق کا پیکر ہو، یہ تو ہر مسلمان میں خوبیاں ہونی چاہیے۔ تو بہرحال یہ کہ مدنی انعامات کو 12 ماہ میں اب ساتھ لے کر چلیں گے نا تو جیسا میں خواہش کرتا ہوں کہ پہچان آ جائے کہ یہ 12 ماہ والا ہے، انقلاب مطلب ہوا پڑا ہے۔ تو اب یہ کہ یہ صحیح بات ہے کہ 12 ماہ والے بہت ہیں، لیکن میں جو دیکھنا چاہتا ہوں یہ صفات اللہ ماشاء اللہ نے، ہم مثل کوئلہ کیوں بن گئے کہ کوئلے کو کتنا ہی دھوئیں وہ کالا ہی رہتا ہے۔ تو آپ کچھ ایسا ذہن بنا کر چلیں، مدنی انعامات کا رسالہ پکڑے، چومے، سر پہ رکھیں، آنکھوں سے لگائیں کہ میرا رہنما تو ہے۔ یہ مدنی انعامات کا رسالہ، یہ میرا رہنما، یہ میرا رہبر، بس اب یہ جس طرح میری انگلی پکڑ کے مجھے چلائے گا میں نے چلنا، تو یہ انشاءاللہ آپ کو جنت کے راستے پہ ڈال دے گا وایا مدینہ۔ یہ اگر ہمارے تمام مدرسین، ہمارے جو معلمین اور اسلامی بھائی اگر یہ سارے مدنی انعامات کے مطابق کی ترکیب بن جائے نا جیسا فرما رہے، اسی انداز سے سونا، اسی انداز سے جاگنا، کھانا پینا، بولنا، گفتگو کا انداز، چلنے پھرنے، دیکھنے اٹھنے بیٹھنے کا انداز، اخلاقیات، پھر وہ ماشاءاللہ یہاں بعض اسلامی بھائیوں نے قرآن پڑھنے اور کتابیں پڑھنے اور اس طرح کے علوم حاصل کرنے کے متعلق جو اظہار کیا، یہ سب کے سب مدنی انعامات میں شامل ہے۔ اگر اس کو باقاعدہ، جیسا آپ نے ایک مدنی پھول بہت پیارا ارشاد فرمایا کہ تو ہے میرا رہنما، تو ہے میرا رہنما، تو اس لیے یہ مدنی تربیت گاہ والے ہوں، قافلہ مجلس والے ہوں، مدنی جو بھی ہمارے ذمہ دار ہیں، سب کے سب مدنی انعامات کو جب تک رہنما نہیں بنائیں گے اور صحیح معنوں میں صدق دل سے اس کی رہنمائی قبول نہیں کریں گے، میرا دل جلتا ہی رہے گا۔ مدنی انعامات میں ہے کیا، وہ کیا ہے جو نہیں ہے۔ 12 ماہ بھی اس میں ہے، وقف مدینہ بھی اس میں ہے، اپنے 12 یہ مدنی قافلے اس میں ہے، کیا نہیں ہے؟ سارے فرائض، نوافل، سنتیں الحمدللہ جتنا ہو سکا اس میں شامل کر دیا نے۔ دین پر چلنے کا تقریباً طریقہ جو وہ مدنی انعامات میں اپنے موجود ہے، فارمولہ موجود ہے، مزید اس کی شاخیں بہت ہیں، تو اس کے لیے بہت کتابیں اپنے پاس ہیں الحمدللہ۔ کریں تو پھر ایسا طریقے سے کریں کہ مطلب دنیا ہمارے ساتھ چلے تو یار کچھ پائے، ہمیں دیکھ کر ہم سے دور نہ بھاگے۔ ہماری زبان کی احتیاط ایسی ہو، ہماری آنکھوں کی بھی احتیاط ایسی ہو، ہمارے پیٹ کی احتیاط ایسی ہو، ہمارے روئیں کی احتیاطیں ایسی ہوں کہ لوگ دیکھ کر ہمارے ساتھ چلنے پر مجبور ہو جائیں کہ بھئی یہ لگتے ہیں کہ ہم کو مطلب یعنی کہ مدینہ شریف سے گھما کر جنت میں داخل کروا دیں گے انشاءاللہ۔ تو مدنی انعامات کو پکڑ لو، بیسک جو ہے نا مدنی پھول، وہ بنیادی، وہ یہی ہو آپ کا 12 ماہ کا ہو، 25 ماہ کا وقف مدینہ کا ہو۔ میں اپنی اصلاح چاہتا ہوں، ہم اپنی اصلاح کرتے رہیں اور ضمناً دوسروں کی بھی اصلاح کی ترکیبیں کرتے رہیں۔ آپ روز کا اگر اپنا یہ حساب لے لیں کہ اب میں جیسے کہ
یہ روزانہ کے 48 یا 50 جو مدنی انعامات ہیں، یہ مدنی انعامات میں سے میں اب تک کتنے کا عامل بناؤں؟ یہ میرے 30 ایام گزر گئے، میں ابھی تک میرے 4 5 10 12 مدنی انعام ابھی باقی ہیں. اب اس کو فوکس کریں، اب اس کو فوکس کریں، اب اس کو فوکس کریں، یہاں تک کہ جب ہم لوٹیں 12 ماہ کے بعد تو ہمارے 72 مدنی انعامات میں سے صرف وہی مدنی انعامات رہ گئے ہوں جن کا پورا ہونا جیسے ناممکن جیسی بات. مثال کے طور پر والدین کے حوالے سے جو مدنی انعام ہے، اب جس کے والدین نہیں ہیں یا وہ خود ہی سفر میں ہے تو وہ والدین کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کر سکتا جو مدنی انعامات میں شامل ہے، الا یہ کہ فون کے ذریعے اگر ترکیب بنا لے. یعنی جس کی ناممکن جیسی کیفیت ہے کہ یہ مدنی انعام پر عمل کرنا میری ذات کے لیے ناممکن ہے، وہ الٹرنیٹ ہے. ہاں آلٹرنیٹ ہاتھ چومنے کے اور الٹرنیٹ علماء کے ہاتھ چومے گا. جیسے والد فوت ہو گئے یا والد کی دستبوسی ممکن نہیں ہے تو کسی عالم دین کی دستبوسی کر لے تو والد والا انعام پورا ہو جائے گا. ہر مدنی انعام پر عمل کر کے انشاءاللہ تعالی واپس لوٹنے کی نیت کر لیں، حتیٰ کہ ہم وقف مدینہ کی ترکیب تک پہنچ جائیں. اپنے کو بنانا، یہ ذہن بنانا کہ مجھے اپنے کو بنانا ہے. اپنی اصلاح کو بھول گئے، خالی دوسروں ہی کی کرتے رہے تو پھر اپنا کیسے ہوگا یار؟ اپنا کیا بنے گا؟ ہم اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ان لوگوں میں سے نہ ہو جن کے بارے میں حدیث پاک میں یہ مضمون موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اپنے بندوں میں سے فاجر یعنی نافرمان بندوں کے ذریعے بھی دین کی خدمت لے لیتا ہے اور خود اس کا کوئی دین میں حصہ نہیں ہوتا. یعنی ہم اتنوں کو نمازی بنائیں، ہم اتنوں کو داڑیاں رکھوائیں، ہم اتنوں کو نیکی کے راستے میں ڈال دیں، سنتوں کا پابند بنا دیں، اور اپنی حالت یہ ہو کہ نعوذ باللہ ہمارے لیے کوئی حصہ نہ ہو آخرت میں. اللہ نہ کرے کہ اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے، اللہ نہ کرے. ہم ان میں سے نہیں بننا چاہتے. اس لیے پہلے اپنی خبر لینی ہے، اپنے یہ 3.5 فٹ کے وجود پر پہلے سنتوں کا نظام نافذ کرنا ہے اور ساتھ میں یہ نیکی کی دعوت کا بھی سلسلہ رکھنا ہے. ہم سدھریں، بس میں یہ سدھرنا چاہتا ہوں، بس یہ اپنا بالکل ذہن بنا ہوا ہو میں سدھرنا چاہتا ہوں. اس کے لیے ہمیں پوری کوشش کرنی ہوگی. بار بار غلطیاں ہوں گی لیکن اگر اپنا جذبہ سچا ہوگا نا کہ میں سدھرنا چاہتا ہوں تو انشاءاللہ عز و جل ہماری ترکیب بن جائے گی. ہمیشہ زندگی بھر آخری سانس تک اپنی اصلاح کی کوشش ہمیں جاری رکھنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہمارے بارے میں کیا ہم کو پتہ ہی نہیں ہے. ہمیں ہر وقت ڈرتے رہنا ہے کہ میں سب سے برا ہوں، میں بہت گناہ گار ہوں، بہت برا ہوں. انشاءاللہ اس طرح آپ لے کر چلیں گے اور آپ کی نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت ہوئی، کم بولنے کی عادت ہوئی، بے ضرورت فضول گوئی سے بچنے کی عادت ہوئی، غیبت سے چغلی سے اس سے سب سے بچ گئے، آپ خدا کی قسم کامیاب ہو گئے. تو ڈرتے رہنا، کبھی بھی پھونپا نہیں، میں نہیں، اپنے کارنامے نہیں سنانے، اپنے فضائل بیان نہیں کرنے، بس اللہ سے ڈرتے رہنا. خوف خدا، خوف خدا، خوف خدا، خوف خدا اگر ہمارے دلوں میں جا گزری ہو گیا انشاءاللہ عز و جل ہم زندگی کی بازی جیت جائیں گے انشاءاللہ. اللہ نصیب کر دے، اپنا خوف دے دے. میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ